وہ اتنی بات کروں گا جو کہ آپ کی عقل کی جہاں تک رسائی ہو، کیونکہ اگر میں اس کی گہرائی میں اترا تو کہیں گے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ میں اب صرف اتنی حد تک میں جاؤں گا جہاں تک کہ آپ کی عقل جو ہے میرا ساتھ دیتی رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا پروردگار نے زمین کو بنایا میں نبی تھا، آسمانوں کو بنایا میں نبی تھا، پھر 7 آسمان بنائے اور عرش بری کو بنایا میں نبی تھا، عرش کے پایوں پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھ دیا گیا میں نبی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا رب العالمین نے جنت کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو اس نے سکون عطا فرمائی، اس وقت پر میں نبی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میرا نام جو ہے وہ جنت کے دروازوں پر لکھ دیا گیا میں نبی تھا، جنت کے پتوں پر لکھ دیا گیا میں نبی تھا، جنت کے قبوں پر لکھ دیا گیا میں نبی تھا، جنت کے خیموں پر لکھ دیا گیا میں نبی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر جب آنکھ کھول کے دیکھا میرا نام لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت پر میں نبی تھا۔ میرے آقا سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جب شیطان نے دھوکہ دے کر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اس وقت پر میں نبی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام نے جب میرا وسیلہ پیش کر کے دعا کی اس وقت پر میں نبی تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کنز المال میں بھی ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے جب بھیجا، زمین پر جنت سے جب اتارا، نزل آدم فی الہند، آدم علیہ السلام مقام ہند کے اندر، یہ پاک و ہند کے ہی کسی جگہ پر وہاں پر جلوگر ہوئے، وہاں پر اترے۔ وہاں پر جس وقت آئے وَاسْتَوْحَشَ آدم، آدم علیہ السلام کو وحشت طاری ہوئی، اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، حوا علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں اتاری گئی، وہ کسی اور مقام پر اتاری گئی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جدہ میں اتاری گئی، وہیں پر ان کی قبر انور شریف ہے، اور جدہ کا نام جدہ انہیں حضرت اما حوا علیہ السلام کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ بنی نوع آدم کی تمام کی جو ہے وہ دادی لگتی ہیں۔ جدہ کہتے ہیں دادی کو۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو جب تنہائی کا احساس ہوا تو اس موقع پر رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا ہے، جبریل جاؤ زمین پر اترو اور جا کے اذان کہو۔ جبریل امین آئے، انہوں نے اذان کہی، جب انہوں نے آ کے یہ بات کی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام کو ان کے ذہن میں آیا، سرکار مدینہ کا تصور آیا، میرے آقا کا ذکر جب آیا تو آدم علیہ السلام نے سرکار مدینہ کے وسیلے سے دعا کی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے میرے وسیلے سے دعا کی تو رب العالمین نے فرمایا اے آدم بتاؤ تم نے محمد عربی کو کیسے پہچانا، ابھی تک تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار جب تو نے اپنے ہاتھوں سے جب مجھے بنایا اور تو نے مجھ میں اپنی روح کو پھونکا اور جس وقت میں نے آنکھ کھولی تو میری پہلی نگاہ جس چیز پر پڑی وہ کون سی چیز تھی؟ عرش الہی تھا، عرش الہی کے پائے تھے اور ان پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پروردگار میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ذات ہے جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تیری مقرب ترین ذات ہے، کیونکہ تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ اے پروردگار جب یہ بات میں جان گیا تو میں نے انہی کے وسیلے سے میں نے دعا کی ہے، تو پروردگار نے فرمایا ہاں اے آدم یہ بات جان لیجئے لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد عربی کو نہ بنایا ہوتا تو میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ اس طرح میرے شیخ اور میرے مرشد نے کیا بات فرمائی؟ میرے شیخ اور میرے مرشد نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بشریت مصطفیٰ کے لیے وجود کے لیے اصل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے آقا کی بشریت مبارکہ کا ظہور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی بنا پر ہوا۔ فرماتے ہیں لیکن وجود آدم جو ہے اس کی اصل میرے آقا سرکار مدینہ ہے، وہاں پر بشریت مصطفیٰ کے لیے اصل ہیں، یہاں پر میرے آقا وجود آدم کے لیے اصل ہیں۔
اب ذرا دیکھیے غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو میرا نور کب پیدا کیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی، میں اپنے رب کے پاس نور تھا، میں اپنے رب کے پاس تھا تو نور تھا قبل خلق آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ کتنا عرصہ پہلے یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ب14 الف عام، 14,000 سال پہلے۔ پیارے بھائیو آپ غور کریں، جب یہ کائنات نہیں ہوگی تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، مگر اس وقت کچھ نہ کچھ ہوگا صحیح، ٹھیک ہے نا؟ عرش الہی ہوگا، جنت جہنم کا وجود ہوگا، یعنی جتنا وجود بڑھتا چلا گیا دن اور رات چھوٹے ہوتے چلے گئے، یہ ختم ہوتا چلا جائے گا، دن اور رات بڑے ہوتے چلے گئے۔ جب یہ آسمان زمین جب ختم ہوتا چلا گیا، دن اور رات جو ہے 50,000 برس کے برابر ہو گئے، اور جب کچھ نہ تھا، ارے تمہیں کیا اندازہ ہے کہ وہ ایک دن کتنے کروڑوں اربوں خربوں سال کے برابر ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، چونکہ میرے آقا اصل کائنات ہیں، میرے آقا اصل کائنات ہیں، میرے آقا کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے، میرے آقا کی وجہ سے کائنات بنی ہے، میرے آقا کا فیضان ہے ساری کائنات پر۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا جب میں 14,000 سال پہلے، نہ معلوم کتنے خربوں اربوں سال، پتہ نہیں کس قدر گنتی ختم ہو جائے مگر وہ سال ختم نہ ہو، یعنی اتنے دن پہلے، اتنے سال پہلے میں تھا تو میری شان کیا تھی؟ کان یسبح ذلک النور، میرا وہ نور پاک رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِیحِهِ، اور فرشتے جو ہیں وہ میرے نور کی تسبیح کے مطابق تسبیح کیا کرتے تھے۔ یعنی میرے آقا جو ہیں میرے آقا جو ہیں کون ہیں؟ فیض پہنچانے والے ہیں فرشتوں کو فیض دینے والے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یسبح ذلک النور، وہ نور رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرتا تھا، اور کیا تھا؟ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِیحِهِ، اور فرشتے اس کی تسبیح کی وجہ سے تسبیح کیا کرتے تھے۔ میرے آقا مربی ہیں ملائکہ کے اور فرشتوں کے۔ ذرا دیکھیں اور غور کیجئے، پروردگار نے ساری کی ساری کائنات کو کیوں بنایا؟ میرے آقا کی وجہ سے بنایا۔ ابھی میں نے حدیث پاک پیش کی، میرے آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد عربی کو نہ بنایا ہوتا ہے آدم میں نے آپ کو نہ بنایا ہوتا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا، آسمانوں کو نہ بنایا ہوتا، اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا اے حبیب اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا کو نہ بنایا ہوتا۔ آپ یہ سوچیں گے یہ ساری کائنات تو رب العالمین نے انسان اور جنات کو تو اپنی تسبیح کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کو تو رب نے اپنی تسبیح کے لیے بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی تسبیح کے لیے بنایا، اور آپ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ کے لیے بنایا ہے۔ پیارے بھائیو بات اصل میں یہ ہے، ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ کسی کام کے لیے بنانا الگ ہے اور کسی کام کی وجہ سے بنانا الگ ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک علم کلام کا ایک اصول اور ایک ضابطہ اپنے ذہن میں رکھو، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی جو بات میں کہنے لگا ہوں۔ ایک اصول اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ رب العالمین کے جتنے بھی افعال ہیں وہ معلل بالاغراض نہیں۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ میں نے بولا ہے، اس کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتا ہے پروردگار کی اس کام سے اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی۔
کیونکہ اگر اللہ کی اپنی کوئی غرض ہو جائے تو جس کی اپنی غرض ہو گئی وہ تو محتاج ہو گیا کہ جی یہ غرض ہوگی تو بات بنے گی، نہیں پوری ہوگی تو بات نہیں بنے گی۔ اللہ رب العالمین تو محتاج ہونے سے پاک ہے۔ تو پروردگار کے جتنے بھی افعال ہیں اس میں رب کی اپنی کوئی غرض نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، کسی غرض کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو جو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، وہ رب کی اپنی کوئی غرض نہیں تھی، وہ انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اے لوگو، تم میری تسبیح کرو گے، میری عبادت کرو گے، میری معرفت حاصل کرو گے، جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اے لوگو تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے، کرو گے تو جنت میں، نہیں کرو گے تو جہنم میں۔ لیکن اے لوگو یہ بات جان لو، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ میری تسبیح کرو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، جس طرح کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بہت ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ میں نے کہتا، رب العالمین نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره۔ پروردگار نے سمندر کے اندر کشتی کو مسخر کر دیا کہ وہ اس رب کے حکم سے چلتی ہے، وہ ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وسخر لكم الانہار، پروردگار نے دریاؤں کو، نہروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی جس طرح کہ یہ نہریں ہمارے لیے بن گئی، ٹھیک ہے نا، ہمارے فائدے کے لیے بنی ہیں، یہ کشتیاں جو ہیں ان کا چلنا ہمارے فائدے کے لیے ہو گیا ہے۔ تسبیح کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن ذہن میں رکھ لو کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے چیز بنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تمہارا وجود جو ہے نا وہ مرہون منت ہے میرے حبیب کے۔ میں نے جو تمہیں کائنات، میں نے جو تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میری تسبیح کرو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تمہارا وجود جو بنا ہے وہ میرے حبیب کے وجود کی بنا پر بنا ہے۔ اگر نور محمدی نہ ہوتا تو یہ کائنات معرض وجود میں نہ آ سکتی۔ یعنی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، لیکن تمہارا جس طرح کہ ان چیزوں کا وجود تمہارے لیے بنایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تمہارا وجود جو ہے مرہون منت ہے میرے حبیب کے۔ میرے حبیب کا نور نہ ہوتا تمہارا وجود نہ بنتا۔ پیارے بھائیو، وہ نور پاک، اللہ اللہ، اس طرح حدیث پاک مجھے یاد آئی، جو اکثر لوگ آدھی حدیث سنا دیتے ہیں، آدھی نہیں سنا دیتے۔ آج ذرا پوری حدیث بھی ذرا سن لیجیے۔ سحری کا وقت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلائی کر رہی ہیں، دیے میں تیل ختم ہو گیا، دیا بجھ گیا، سوئی گر گئی۔ میرے آقا تشریف لائے، رخسار مبارک سے، چہرے انور سے ایسا نور پھوٹا، سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ سوئی اٹھا لی، جب اٹھائی حضرت ام المومنین نے عرض کیا، حضور کیسا پر رونق چہرے انور ہے، سرکار کیسا حسین و جمیل چہرے انور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہلاکت ہو، میرے آقا نے فرمایا ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو جس نے قیامت میں میرا دیدار نہ کیا۔ یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کا دیدار؟ ہاں، ارے قیامت کا وہ منظر ہوگا جب حسن مصطفیٰ کے حجابات اٹھ چکے ہوں گے، جب حسن مصطفیٰ کے حجابات اٹھ چکے ہوں گے وہ منظر ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیا منظر ہوگا؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ باقی بستانی سے جا کر پوچھو۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ حضرت باقی بستانی علیہ الرحمہ اپنے سیروں کا ذکر فرماتے ہیں مختلف